یہ میرے پاس جو کتاب ہے الاجوبۃ العراقیہ عن الاسئلۃ اللاہوریہ، لاہوری سوالوں کے عراقی جواب۔ پہلے بھی یہ مسئلہ بنا تھا لاہور میں، اس وقت لاہور سے سوالات بھیجے گئے تھے بغداد شریف کہ یہاں کے لوگوں نے کہا کہ کچھ ادھر بیماری پھیل گئی ہے بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ہو کہ سنی باتیں الٹی کرتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سجادہ نشین تھے اس وقت، انہیں کہا گیا کہ کوئی ہمیں اس سلسلہ میں ہدایت نامہ دو، تو انہوں نے یہ امام آلوسی سے کتاب لکھوائی جن کی تفسیر روح المعانی ہے۔ جو سوالات آئے دربار حضرت غوث پاک پہ، اس میں ہے ما قول علماء الدین و ائمۃ المسلمین و مرشدی طریقہ و جامع شریعہ والحقیقہ من ساکنی دار السلام و مجاوری حضرت عالم الاعلام الغوث الربانی والہیکل السمدانی الشیخ عبد القادر الکیلانی قدس سرہ، یہ لکھ کے فی جماعت ما قول علماء فی جماعت، ان لوگوں کے بارے میں علماء کا کیا حکم ہے، علماء بغداد کا، کن کے بارے میں؟ فی جماعت ظہروا فی بلادنا لاہور، ایسی ہی جماعت کے بارے میں کہ جو ہمارے بلاد، حاشیے میں لکھا ہے یقصد بلاد لاہور، کہ ہمارے لاہور اور گرد و نواح میں ایک ایسے ٹولہ بن گیا ہے یزعمون انہم من اہل سنہ، دعوے دار یہ ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ چلو ویسے ہی گامے شاہ ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن بورڈ داتا صاحب کا لگایا ہوا ہے یزعمون انہم من اہل سنہ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے ہیں، لیکن وَيَسُبُّونَ الصِّحَابَةَ رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، خصوصاً من خاض لجۃ الفتنہ کا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی، یعنی جو اب بھی فتنہ کچھ سادات جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ سرکار کی نسبت کا خیال رکھیں تو پھر محبت کا سبب ایک ہے تو محبتیں بھی ایک ہیں، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو۔ ماضی میں بھی ایسا فتنہ اٹھا تھا اور بغداد شریف سے جواب آیا تھا، تو ظاہر ہے کہ جب جواب لاہور میں پڑھا جانا تھا تو گالیاں امام آلوسی کو ہی نکلنی تھی، یہاں جو بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ فَلَمْ أَرَ بُدَّ مِنَ الْإِمْتِثَالِ لِأَمْرِ مَنْ أَوْجَبَ طَاعَتَهُ، کہتے ہیں پہلے تو میں نے کافی مصروفیت اور وقت تنگ تھا، کچھ کہا کہ کوئی اور ہی لکھے، لیکن پھر مجھے یہ حدیث سامنے آئی من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من نار، الجم بلجام من نار، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے پوچھا گیا مسئلہ اور اس نے علم چھپایا تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی۔ تو ہمارا بھی یہ کانفرنس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کتابوں میں پڑھ کے پھر بھی لوگوں کو نہ بتائیں، اور نہ بتانے کا سبب صرف یہ ہے کہ گالیاں نکالیں گے۔ وَمَا يَذْكُرُهُ الْمُؤَرِّخُونَ مِنْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالی عنہ كَانَ يَقَعُ فِي الْأَمِيرِ كَرَّمَ اللَّهُ تعالی وَجْهَهُ بَعْدَ وفاتہ، یہ جو گالیاں دینے والے لوگ کرتے ہیں کہ وہ ممبروں پہ گالیاں نکلوائی جاتی تھیں، انہوں نے لکھا وَمَا يَذْكُرُهُ الْمُؤَرِّخُونَ، یہ جو مورخین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، من ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقع فی الامیر، امیر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرم اللہ وجہہ بعد وفاتہ، کہ وہ ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ بولتے تھے یا اس طرح کی چیزیں کہا جنہوں نے یہ لکھی ہیں یا جو بیان کرتے ہیں، مما لا ينبغی ان يعول علیہ اور یلتفت الیہ، کہا یہ وہ چیزیں ہیں جدھر دیکھنا ہی نہیں چاہیے اور ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ان یعول علیہ، ان باتوں پر، کیوں؟ کہتے لأن المؤرخین ینقلون ما خبث وطاب، کہ مورخ جو ہیں پاک پلیس سب کچھ لکھ دیتے ہیں، مورخین ینقلون ما خبث وطاب،
خابوسا جو خبیث چیز ہے، طابہ جو طیب ہے، کہ مورخین کا کیا ہے، ولا یمیزون بین الصحیح والموضوع والضعیف، اور وہ امتیاز ہی نہیں کرتے کہ صحیح کیا ہے، گڑی ہوئی بات کیا ہے اور ضعیف کیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ حَاتِبُ لَيْلٍ لَا يَدْرِي مَا يَجْمَعُ، کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اس بندے کی طرح ہیں جو رات کو لکڑیاں چن رہا ہو، دن کو چنے تو پتہ چلے کہ خشک کون سی ہے، تر کون سی ہے۔ فَالْاعْتِمَادُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ الْخَطْرِ وَالطَّرِيقِ الْوَعْرِ، کہا ایسے مقام پر جو ایسے لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کرتا ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے مورخین سے بچ کے رہو۔ یہ جو لاہوری سوالوں کا عراقی جواب ہے، اس کا کم از کم یہ حصہ تو دنیا میں پھیلا دو کہ آج بھی وہ گھڑی ہوئی باتیں کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ ممبروں پہ گالیاں نکلواتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اتنے سال پہلے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ان باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ یہ حاتب لیل، خشک تر اور خبیث اور طیب اکٹھے کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو امام آلوسی نے اس سلسلہ میں ایک حوالہ لکھا کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت درار سے کہا، حضرت درار بن زمرہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صف لی علیہ، آج ذرا شان علی بیان کر دے۔ یعنی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 135 صفحہ ہے، صف لی علیہ، تو انہوں نے بہت لمبی تقریر کی اور چن چن کے فضائل جو ہے وہ لکھے۔ وہ انشاءاللہ مستقل خطبہ ہم اس پر دیں گے، جس میں انہوں نے یہ لکھا یتفجر العلم من جوانبہ، ان کے پہلوؤں سے علم پھوٹتا تھا، وتنطق الحکمۃ من نواحیہ، ان کی اطراف سے حکمت بولتی تھی، یعنی صرف زبان سے ہی نہیں، ان کے اطراف سے بازوؤں سے حکمت بولتی تھی۔ یستوحش من الدنیا وزہراتہا، دنیا کی رنگینی سے وحشت محسوس کرتے تھے، ویستأنس باللیل وظلماتہ، رات کے اندھیرے میں ان کو انس محسوس ہوتا تھا۔ یہ بہت چوٹی کا خطاب جب کیا، فَذَرَفَتْ دُمُوعُ مُعَاوِیَةَ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اور وہ اپنی آستین سے یوں آنسو صاف کر رہے تھے، اور کثرت بکا یعنی رونے کی وجہ سے ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ ثم قال معاویہ رحم اللہ تعالی ابا الحسن کان واللہ کذالک، پھر آپ نے کہا اللہ رحم کرے ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، کان واللہ کذالک، خدا کی قسم بالکل ایسے ہی تھے جیسے تم نے بیان کیا، یعنی جس طرح وہ صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس انداز میں بیان کر رہا تھا۔